اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم کے جس پیغمبر نے بھی لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اس کا مذاق کیوں اڑایا گیا، لیکن لوگوں کی یہ حرکتیں ان دایان حق کا تو کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جس چیز کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا وہی حقیقت کا روپ دھار کے انہی پہ آ پڑے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 42 سے 50 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیں کون تمہاری رکھوالی کر سکتا ہے رات و دن کو رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد دلانے سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی الہ ہیں جو بچا سکے انہیں سوائے ہمارے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں اپنی نصرت کی اور نہ ان کو ہماری مصابت حاصل ہے۔ یکلؤکم، کاف لام الف سے بنا، تمہاری دیکھ بھال اور حفاظت کرے، گارڈ یو۔ جس خالق اور مالک حقیقی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نظام کے مطابق ہر ایک چیز بامقصد ہے اور اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے، اور ہر کسی کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت انسان میں اچھائی اور برائی کی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں اور اسے اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ جس راستے کا بھی انتخاب کرتا ہے قانون ربی کے تحت اسے اس کے لیے وسائل مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اپنے اعمال کے نتائج کا خود ذمہ دار ہے۔ اب جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے جو انہیں ہنگامہ زندگی میں ان کے اعمال کے نتائج سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ اور جن خود ساختہ الہوں پہ یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، اور دیگر مخلوقات کی طرح اللہ رحمان کے محتاج ہیں۔ نہ تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل منکرین حق کی کوئی حمایت کر سکے، اور نہ ہی ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تائید حاصل ہے۔ ان خود ساختہ الہوں کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 197 میں ارشاد ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری نصرت کی، اور نہ ہی وہ خود اپنی نصرت کر سکتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے متاع دی ان کو اور ان کے باپ دادوں کو حتیٰ کہ ان پہ طویل عمر گزر گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گٹھاتے ہوئے اس کے اطراف سے؟ افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ ان منکرین حق کے پاس جو وسائل زندگی پہ موجود ہیں وہ خالق اور مالک حقیقی کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان کے باپ دادوں کو بھی وسائل زندگی دیے گئے، اور جب ان کی عمریں بسر ہو گئی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
इनके साथ भी यही कुछ होगा। तो क्या ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते कि दिन ब दिन हमारी उम्र कम हो रही है और जो मोलते अमल हम इस दुनिया में लेकर आए हैं वो लम्हा ब लम्हा घटती जा रही है। इस निज़ाम पे ना तो उनके बाप दादे का कोई कंट्रोल था और ना इनको उस निज़ाम पे किसी तरह का गलबा हासिल है। कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही, कह दें मैं तो तुम्हें इंतबाह कर रहा हूँ वही के साथ। वला यस्मउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़रून, और सुनते नहीं बहरे पुकार को जब उन्हें तंबीह की जाए। वलमस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिक, और अगर छू जाए उन्हें कोई झोंकाते रब के अजाब से, लयक़ूलन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो जरूर कहें खराबी हमारी, बेशक हम ही जालिम थे। अंडरलाइन लफ्ज़ है नफ़हतुन, नून फे हे से बन, हवा का झोंका जो किसी चीज के असरात या खुशबू को फैला दे। ब्लो, टू स्प्रेड ओडोर। ए दाए हक, इन लोगों से कह दे कि मेरे जिम्मे तुम्हें वही के मुताबिक अच्छे और बुरे अमाल के अंजाम से खबरदार कर देना है। इस पैगाम को कबूल करना या ना करना तुम्हारी अपनी स्वाबदीद है और तुम उसके खुद जवाबदेह हो। लेकिन कुछ लोग इस कदर कुफर में आगे बढ़ चुके हैं, इस तरह की तंबियात सुन के उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। सूरह राम आयत नंबर 179 में इरशाद है, हमने बखेर रखा है जहन्नम के लिए अक्सर जिनों इंस के, इनके दिल हैं वो इनसे समझते नहीं, इनकी आंखें हैं वो उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं वो उसे सुनते नहीं, ये हैं जैसे चौपाए बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए, यही हैं जो गफलत में हैं। अकल के अंधों बहरों पे अगर कोई छोटा मोटा अजाब आ पड़ता है तो ये चीख कर पुकार उठते हैं, हाय हमारी कम वक्ती, बेशक हम ही जुल्म कर रहे थे। वनज़र मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामत वला तुज़लमु नफ़्सुन शैयअ, हम वज़ा कर देते हैं मवाज़िन इंसाफ यौमुल क़ियामत को, तो नहीं जुल्म किया जाता किसी नफ्स पे कुछ भी। वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा, और अगर हो बराबर राई के दाने के हम ले आते हैं उसको। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम काफी हैं हिसाब करने को। खर्दलिन, खे रे दाल लाम से राई, वो छोटे से छोटा टुकड़ा या वो छोटी से छोटी शय जो कुछ वजन रखती हो। मस्टर्ड सीड। निज़ाम रब्बी के मुताबिक मोलते अमल के खात्मा पर हर किसी को अपने अमाल का हिसाब देना है। उस वक़्त अमाल का वजन किया जाता है, ना कि गिनती, और किसी का कोई भी अमल हाँ वो छोटे से छोटा हो नजरअंदाज नहीं किया जाता। जैसे सूरह दिलजाल आयत नंबर 7 और 8 में इरशाद है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जिस किसी ने अमल किया जरा बराबर भला उसे देख लेता है। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिस किसी ने अमल किया जरा बराबर भी शर का वो उसे देख लेता है। इस निज़ाम एहतसाब में किसी के साथ कोई भी जुल्म नहीं किया जाता, हर किसी को उसके किए के मुताबिक सिला मिलता है। इस आयत में ये बात काबिल गौर है कि अमाल की गिनती नहीं बल्कि वजन किया जाता है, और अमाल में वजन नियत के मुताबिक होता है। वलक़द अतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन, और तहकीक हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फुरकान और एक रोशनी और एक जिक्र मुत्तकीन के लिए।
الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو محسوس کرتے ہیں اپنے رب کو بن دیکھے اور وہ ساتھ سے لرزاں رہتے ہیں۔ تجاء ذات واو الف سے بنا، کوئی ایسی چیز جو روشن ہو اور روشنی دے رہی ہو، رائٹ۔ یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی گئی تھی۔ انہیں خیر اور شر میں فرق کرنے والی سراپا روشنی اور ہدایت پہ مبنی کتاب عطا کی گئی تھی۔ اور ایسے متعلق سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نازل فرمائی توریت جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کتاب اور اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور اپنی زندگیوں کو احکامات ربی کے مطابق ڈھال کے متقین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نیکی کا ذوق رکھتے ہیں، اور ان کے پیش نظر ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ ایک وقت آنا ہے جب انہیں اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک ذکر ہے، ہم نے نازل کیا ہے اسے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اب ہم سب کے لیے یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہدایت، روشنی اور شفا کا سامان ہے، یعنی یہ سب لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب ہر کسی کے نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اب جو کوئی بھی اس حقیقت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس رکوع کا ایک مختصر خلاصہ، جس خالق اور مالک حقیقی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نظام کے مطابق ہر ایک چیز بامقصد ہے اور اپنے ذمہ کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس اچھائی اور برائی کے انتخاب کا اختیار موجود ہے، اس لیے اسے اس کے انتخاب اور نیت کے مطابق وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ ان کے نتائج کا خود ذمہ دار ہے۔ دیگر انتظامات کے ساتھ رب کریم نے لوگوں کی ہدایت کا بھی ایک اعلیٰ نظام ترتیب دے رکھا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو وحی کے مطابق گزارتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے خلاف کرنے والے اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ مولت عمل کے خاتمے پر ہر کسی کو اس کے اعمال کے موافق سزا ملتا ہے۔ ہدایت کا یہ نظام پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اب قرآن کریم پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔